اللہ ذل جلال خالق و مالک و رازق قادر مطلق مالک الملک دنیا کا نظام بنایا اور جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا نظام ان 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ والمحرم اور رجب ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے جو سال کی ابتدا میں سب سے پہلا مہینہ شمار ہوا محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے اس اسلامی سال کا آغاز کیا 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کی تاریخ کا اجرا کیا تو ہجری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ کا پہلا چاند جو چاند اس مدینے کی اسلامی ریاست پر وہ محرم کا چاند تھا مسلمانوں کی تاریخ اس وقت سے ہجری سال قرار پائی 1400 سال کے بعد جو مسلمان اپنے تمام کے تمام نظام کو نظام کے مطابق محرم کا مہینہ اس سے ہم سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَحْتَاجُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَا يُدْرِي مِنَ الْأَجَلِ لوگ تو وقت اور سال کے شروع ہونے کے ٹھیک کاٹتے ہیں کہنے والا یہ کہتا ہے شاید کہ کسی کو خبر ہو جائے کہ ہر آنے والا دن میری زندگی کا ایک دن مجھے موت کے قریب کر رہا ہے فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا اس لیے اس موت سے پہلے کوشش کر کے اسے آپان بچا لاؤ فَإِنَّمَا الرِّزْقُ وَالْنُصْرَانُ فِي الْعَمَلِ یا آپ کے اعمال کی روشنی میں خساروں سے بچ جائیں اور دنیا اور آخرت کے ثمرات کو سمیٹنے والے بن جائیں کیونکہ اصل ربح پروفٹ یہ ہے اور اصل نقصان کے عمل سے ہوتا ہے اس لیے عمل کو نئے سال کا آغاز مسلمان کو کیسے کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اس نظام کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا احترام کیا جائے اس حرمت والے مہینے میں ظلم نہ کیا جائے یہ حرمت اور تقدس اور عظمت والا مہینہ جو لائق احترام مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم یعنی کسی مہینے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد نہیں دیکھا جس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے جتنا محرم کے روزوں کا اہتمام کیا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو افضل مہینہ قرار دیا فرمایا افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعوه محرم صحیح مسلم کی روایت ہے رمضان کے بعد سب سے افضلیت والا مہینہ روزوں کے اعتبار سے محرم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خصوصاً 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله، ایک سال جو گزر چکا ہے اس کے گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس مہینے کی ابتدا میں اس مہینے میں روزے رکھنے کی تلقین کی ہے، وہاں ایک مسلمان کو اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں، نئی زندگی کا آغاز کریں اور محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اپنی زندگی کو توبہ جب تک انسان نہیں کرتا اس کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بڑا آسان سب طریقہ ہے، اچھا سا وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھ لو، زمین و آسمان کا خلا بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ان 2 رکعتوں کے بعد ہاتھ اٹھا لو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرو، شرمندے ہو جاؤ رب کے سامنے اور پھر اقرار کرو کہ اللہ چاہتے نہ چاہتے میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور وعدہ کرو اللہ سے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اس بات کی توفیق اللہ سے طلب کرو کہ آئندہ سے مجھے اس گناہ سے بچانا، میں عزم مصمم کرتا ہوں اے میرے والد میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ یہ حضور جسو رکھتے ہیں، یہ چند باتیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے کر لینے کے بعد اللہ کا یہ فیصلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ ذو جلال مجد سے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، جاؤ جو کچھ بھی تجھے کیا میں نے تجھے معاف۔ نئی زندگی کا آغاز کیجیے توبہ کرنے کے بعد۔ کیسے آغاز ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرامین بس اپنی زندگی میں سامنے رکھیں تو آپ کے سال کا آغاز خوبصورت ہو جائے۔ پہلا فرمان آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، میرے صحابی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت چاہیے۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اگر آپ فارغ ہیں تو مشغولی سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ وشبابک قبل حرمک، جوان ہو تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، آج مال ہے دن بدلتے رہتے ہیں، اس وقت سے پہلے اس مال کو بھی غنیمت جانو جو تمہارے ہاتھ۔ دوسرا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر تم کائنات میں سب سے امیر بننا چاہتے ہو، سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو، تو جو باتوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اسے ابھی نے کہا کہ میری خواہش ہے میں پوری دنیا سے نیک بن جاؤں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو، آپ نے ایک نفس بولا تھا اتق المحارم تکن عبد الناس، تم حرام چیزوں سے بچ جانا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی عبادت گزاری۔ اللہ کے پیارے پیغمبر میں دنیا میں سب سے غنی اور امیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں جدھر جدھر جاؤ گے میرے پاؤں کے نیچے سونا پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے ایک لفظ بولا وَرُضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، میرے سے ابھی جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لینا، راضی ہو جانا، تم سے بڑا دنیا کا کوئی نہیں۔ تیسرا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھنا چاہیے، اسلامیت اور ابن آدم، 2 چیزیں بندہ پسند ہے، حالانکہ دونوں چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ کون سی 2
يكره الموت والموت خير له من الفتنة. وہ موت کو پسند نہیں کرتا، کہتا ہے لمبی زندگی ملے، لیکن فتنوں سے بہتر یہ ہے کہ اسے موت آ جائے، موت آ جائے۔ يكره قلة المال، وہ کہتا ہے مال تھوڑا نہ ہو بلکہ مال میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ وقلة المال اقل للحساب، جتنا مال ہوگا حسابی ہوگا، حسابی ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نیک آدمی اگر غریب ہے وہ سبھی آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، تو اس کا حساب یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو میرے قرآن کی زندگی کے نئے سال کا آغاز ہوگا۔ چوتھا فرمان بھی یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل آئے اور آگے مجھے کہنے لگے اے اللہ کے پیارے محبوب، جب تک زندگی ہے آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، دنیا میں جس سے کہ آپ محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ تو یہ اختلاف ہوگا، یہ دوری ہوگی، ایک موت ہو جائے گا، موجودہ رہے گا، جنت میں ہمیشہ کے ساتھ رہے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کو کہا گیا جبریل کے ذریعے وَعَمَّلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَرْزِمْ، اس کی نہ محبتوں میں ناز کرو اور نہ اپنی زندگی و طاقت پہ ناز کرو، عمل کر لو، جو عمل کرو گے بدلہ قیامت کے حسن اور ساتھ عمل میں سے دو آواز کی نشان نہیں کرتی۔ وَعَلَمْ أَنَّ الشَّرَفَ الْأَمْنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ، اگر تم بزرگی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، مقام مرتبہ چاہتے ہو، چاہے جو بڑھنا شروع کر دو اور اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلاؤ، رب کے سامنے اپنی آرزو میں رکھنے والے بن جاؤ، رب تعالیٰ تمہاری زندگی بھی خوبصورت بنائے گا، قیامت کو بھی بنانے سے۔ محرم لغوی اعتبار سے اس مہینے کو کہتے ہیں محرم، یعنی مقدس، لائق احترام، عظمت والا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں لڑائی اور فساد اور جنگ و جدال حرام کیا گیا، ایسا مہینہ جس میں خون ریزی ممنوع قرار دے دی گئی، اور ایک ایسا کامن مسئلہ تھا کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کا خیال کرتے اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے۔ تو صرف محرم کا معنی ہی اگر کسی کی سمجھ میں ہو تو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اور اس میں اپنا اور کسی اور کا خون بہنا، اپنے آپ کو نقصان دینا اور کسی اور کو نقصان دینے سے وہ گریزہ رہتا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس محرم الحرام کے تقدس کو پہچاننا چاہیے، اس کی عظمت اور اس کی حرمت جو شریعت نے بیان کی ہے اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اور وہ عظمت کیا ہے؟ یہ مہینہ حرمت والا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث آپ نے سنی۔ پھر یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1867، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کے روزے کی اتنی خواہش اور اہتمام نہیں دیکھا کہ جس روزے کی بقیہ ایام کی فضیلت ہو الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان۔ اگر اہتمام ہوتا تو کس بات کا؟ یا تو رمضان المبارک کا
یا محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری اس کی عظمت کو کچھ یوں بیان کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1982، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، الذي تدعونه المحرم، جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 عظمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ 12 مہینوں میں واحد یہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری عظمت افضل الصیام، رمضان المبارک میں فرض روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کے روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5ویں عظمت کو بھی بیان کیا کہ اس مہینے کے اندر جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1163، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کی فضیلت کا سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ، 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنتا ہے 1 دن کا روزہ۔ جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، اللہ عز جلال اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان عظمتوں کو بیان کیا ہے، آج امت اسلامیہ اس کو بھی سمجھ لے، بہت سارے فکری، قولی اور عملی کشیدگیوں اور وائلنس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس سرتاج رسول نے تو اس دن 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور آپ نے خود رکھا، بلکہ یہ خواہش کی، ان عشت الی قابل لأصومن التاسع۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے۔ کہا اگر تم روزہ رکھتے ہو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ رکھا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، نحن احق منکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، میرے بھائی تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جس دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کی بات کی ہے، اس دن اپنے ہی سوچ سے کشید کی گئی باتوں کو سامنے لا کے امت کو روزے سے دور کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس دن کو خاص کرنا کہ آج اہل و عیال میں وسعت کریں گے تو یہ ہوگا، اور آج ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، اور جن باتوں کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ تو دوسری ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے
کہ وہ جہاں محرم کو سمجھے وہاں اس کی عظمتوں کو بھی سمجھے اور ان کی عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، صحابہ کو ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ خواہش کی؟ 10 کا تو میں رکھتا ہوں، لیکن میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ میں 9 کا روزہ کیوں رکھوں گا؟ کیونکہ 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، میں ان کی مخالفت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس بات کی خواہش کی اور نتیجتاً وہ آئندہ سال اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر، 9 کا روزہ رکھو اور 10 کا روزہ رکھو۔ 1 سال کے گناہوں کی بخشش یوم عاشورہ کا روزہ، اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی خواہش کے مطابق 9 کا بھی روزہ رکھو۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ محرم الحرام سے شروع ہونے والا جو نظام صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور آج تک کے نیک لوگوں نے اس کو پریفر کیا ہے، اس نظام کی حقیقت کو سمجھیے، اس نظام کی عظمت کو جانیے اور اس نظام کو اپنے حالات کے مطابق اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ نظام کیا ہے؟ اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے محرم سے ہوتی ہے۔ آج ایک تعجب ہوتا ہے کہ ہر ایک کو تاریخ یاد ہے تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل کی۔ کسی سے پوچھا جائے کہ آج ذی الحجہ کی کیا تاریخ ہے تو ایک نہیں 10 محترم بھائی پریشانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی۔ حالانکہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میری زندگی کے ہر خوبصورت پہلوؤں کو اللہ نے اس نظام کے ساتھ معلق کیا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، ہم کس بنیاد پہ رکھیں گے کہ جنوری کی 1 تاریخ کو روزہ ہو؟ وہاں لفظ ہیں صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو اور چاند نظر آئے تو عید مناؤ۔ اس قمری نظام کے ساتھ مسلمانوں کی عبادات کو لگا دیا ہے۔ اور یہ جتنے جھگڑے اس وقت دنیا میں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمیں عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو رکھنا چاہیے۔ اگر قمری نظام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے اس کی ابتدا ہوئی، ہجرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے، مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس کا آغاز چکے پہلا چاند نظر آیا مدینہ میں وہ محرم کا چاند تھا، اس لیے اس کو بنیاد بناتے ہوئے 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ اور سیدنا علی اور دیگر کبار صحابہ کے مشورے کے ساتھ ہجرت کے واقعے کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ ریاست مدینہ میں جو پہلا چاند نکلا تھا وہ چاند محرم کا تھا، اس لیے محرم کے مہینے کو سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے اسی بات کے متعلق آیات نازل کی ہیں۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس
ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة، لوگ سوال کرتے ہیں چاندوں کے متعلق. قل هي مواقيت للناس والحج، زندگی کے اوقات کا تعین اور وقت کو اس کے مطابق اسلامی رہنمائی کی روشنی میں صرف کرنے کے لیے اللہ نے یہ قمری نظام دیا ہے، اور اسی سے یہ حج کا تعین ہوگا. ذوالحجہ کے مہینے میں یہ حج، یہ قمری نظام کا ہی کسی کو علم ہے تو وہ حج کر سکے گا، مگر نگیسی نظام جو ہے، شمسی نظام جو اس وقت رائج ہے، اس کے مطابق تو حج کر سکے.